نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری نشست میں گھریلو روزمرہ کی زندگی گزارنے کے خصوصی آداب و اخلاق کا بیان ہوگا، جو انتہائی سوچ اور تدبر کا متقاضی ہے، کیونکہ ہمارا موجودہ رہن سہن اور سائنسی ترقی نے قرآن و سنت میں جو اخلاقیات کا درس دیا ہے اس کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا تمسخر اڑایا جاتا ہے یا پرانے خیالات کا لیبل لگ جاتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو، یعنی کہ آج کل کے گھریلو ملازمین شامل ہیں، اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، اپنے آنے والے 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جبکہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ تینوں وقت تمہاری خلوت اور پردے کے ہیں۔ ان وقتوں کے علاوہ نہ تو تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر۔ تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو ہی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کھول کھول کر اپنے احکام تمام تم سے بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے، اور تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں، انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی علم و حکمت والا ہے۔ اگر تھوڑا سا تدبر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی بے کراں حکمت واضح ہو جاتی ہے۔ گھر ایک اینٹوں اور سیمنٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک بلند پایا گرہستی کا پیکر بن جاتا ہے۔ شرم و حیا اور بے خوف و خطر، ادب و آداب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گھر کا ہر فرد آزادانہ زندگی گزار سکتا ہے۔ خاص طور پر ازدواجی زندگی کی حرمت اور خفیہ پن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان آیات کا نزول ہوا، ورنہ انسان اور جانور کی زندگی گزارنے میں کیا فرق ہوتا اور فیملی سسٹم کا شیرازہ بکھر جاتا۔ جہاں تک موجودہ دور میں گھریلو زندگی بسر کرنے کا تعلق ہے، بیان کردہ آیات سے پہلو تہی کا رجحان بڑھ رہا ہے، بے شرمی اور بے حیائی کو فروغ مل رہا ہے، اور لبرل ذہن کے لوگ حد سے زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور ان آیات میں جو احکامات دیے گئے ہیں ان پر عمل کرنے والے طبقے کو تقیانوسی اور پسماندہ سوچ کا حامل ٹھہرا کر تمسخر اڑاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کوئی بھی اگر کسی کے گھر جاتا ہے تو اس کو مین گیٹ یعنی کہ دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر دستک نہیں دینی چاہیے، بلکہ ایک سائیڈ یا اوٹ میں کھڑے ہو کر دستک دینی چاہیے، تاکہ اگر کوئی عورت دروازہ کھولے تو اس کی نظر اور جسم دستک دینے والے کو نظر نہ آئے اور شرم و حیا کا پہلو برقرار رہے۔ اگر دستک دینے والا 3 دفعہ دستک دیتا ہے اور کوئی دروازہ نہیں کھولتا تو اس کو بغیر پشیمان اور بغیر کسی ناراضی کے واپس چلے جانا چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اسے ایشو بنا کر تمسخر اڑایا جاتا ہے اور بے عزتی اور ہزیمت سمجھا جاتا ہے۔ اب چونکہ ٹیلی فون اور موبائل سسٹم عام ہو چکا ہے، اس لیے میزبان پہلے ہی تیار رہتا ہے کہ کسی مہمان نے آنا ہے، اور دستک یا بیل ہوتے ہی گھر کا کوئی فرد دروازہ کھول دیتا ہے، بغیر مطلب کیے کسی کے جانے پر اعتراض برقرار رہتا ہے۔ ایک اور اخلاقی پہلو توجہ طلب ہے،
اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ کسی بھی خاتون پر اگر کسی مرد کی نظر پڑ جائے تو وہ اپنی نظریں نیچی کر لے یا دائیں بائیں کر لے، 3 دفعہ شرم و حیا کو ذہن میں رکھتے ہوئے اجازت ہے۔ مگر ہمارے معاشرے میں اکثر مرد حضرات کی نظریں اس وقت تک پیچھا کرتی ہیں جب تک وہ خاتون کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے یا اپنے گھر کے اندر نہ چلی جائے۔ یہ گھٹیا اور اوچے پن کی بدترین حرکت ہے۔ یہ بیماری جوان بے راہ روا نسل اور دکاندار حضرات میں عام ہے، اور وہ یہاں تک معلومات رکھتے ہیں کہ فلاں خاتون کتنی دفعہ بازار گئی، سکول گئی یا کالج گئی وغیرہ وغیرہ۔ ایک حکیمانہ زرعی قول ہے کہ جو گناہ میں گرفتار ہو وہ بے شک انسان ہے، لیکن جو گناہ کرنے کے بعد نادم و غمزدہ ہو وہ بندہ رحمان ہے، اور جو کسی گناہ کے سرزد ہونے کے بعد شیخی مارے یا شیطان ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدوں کے ساتھ نیکی کرنا ہر حالت میں مستحسن ہے، وہ دنیا میں بدی پھیلانے کے ایسے ہی مجرم ہے جیسے کہ وہ بدی کرنے والے سیاہ کار خونی کو بخشش دینا ایسا ہی گناہ ہے جیسا کہ کسی بے قصور کو پھانسی دینا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں۔ سورہ القصص آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال اور تم کو تمہارے اعمال، تم کو سلام، ہم جاہلوں کے خواستگار نہیں ہیں۔ سورہ لقمان آیات نمبر 18 اور 19 میں فرمان الہی ہے، اور از راہ غرور لوگوں سے گال پھلانا اور زمین پر عقل کل نہ چلنا، کہ اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں فرماتا، اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں حکم الہی ہے، اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے اعتراض کرو کہ بعض گمان گناہ ہے، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کسی کی غنیمت کرے، نہ کسی کی غیبت کرے۔ تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا اپنے بھائی کا مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا، اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ بیان کردہ آیات قرآنی میں جن احکامات کی تلقین کی گئی ہے اس پر تدبر ضروری ہے، پھر عمل انتہائی ضروری ہے۔ اہل ایمان اہل جہالت سے الجھتے نہیں، بلکہ ایسے موقعوں پر اعراض و گریز کی پالیسی اختیار کرتے ہیں اور بے فائدہ بحث سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہاں سلام سے مراد سلام متارکہ ہے، یعنی ہم تم جیسے جاہلوں سے بحث اور گفتگو کے روادار ہی نہیں، جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں جاہلوں کو دور ہی سے سلام۔ اس کے بعد تکبر، اکڑ کر رونت جیسی چال چلنا اور اپنی ناجائز بات کو چیخ و پکار اور تندہی سے منوانا سے اعتراض کرنا، میانہ روی، وقار اور سکونت کے ساتھ چلتے رہنا، اس کے بعد بدگمانی اور دوسروں کے عیبوں اور خامیوں کی ٹو میں رہنا تاکہ ان کو بدنام کیا جائے، اور پیٹھ پیچھے دوسرے لوگوں کے سامنے برائیوں اور کوتاہیوں کا ذکر کیا جائے، یہ سخت ممانعت اور جرم قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ اخلاق یا لیونگ مینرز پر گفتگو جاری تھی، اور اس میں تدبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔